لباس کے اوپر جو بنیادی مرد کے لیے ضابطہ رکھا گیا وہ یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ مرد کا ستر عورت ہے. اتنی جگہ چھپانا ہر مرد کے لیے دوسرے مرد سے بھی لازم ہے، اور اگر کوئی بلا عذر شرعی کسی کے بدن کا یہ حصہ دیکھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. اور یہ بنیادی اور واجبی سا لباس ہے. باقی جو ہے وہ دیگر اعضاء بدنیہ کو اچھے طریقے سے لپیٹ کر رکھنا یہ بھی جو ہے ایک مستحب عمل ہے. اور ہاں، نماز کے لیے واجبی لباس یہ ہے کہ کم از کم اگر کسی کے پاس کوئی لباس نہ ہو تو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اتنی جگہ تو اس کو جو ہے وہ کپڑے سے لپیٹ کر ہی نماز ادا کرنا ہو. یہ واجب کی جو ہے وہ شرائط بیان کی گئی. پھر اس کے بعد مردوں اور عورتوں کے لباس میں مشابہت نہیں ہونی چاہیے. معاشرے کے اندر جو لباس مردوں کے لیے مختص ہے وہ مرد ہی پہنے، جو لباس جو رنگ عورتوں کے لیے مختص ہے وہ عورتیں استعمال کریں. تو یہ جو ہے وہ ایک اخلاقی ضابطہ ہے جو اسلام نے بھی دیا ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت والا لباس پہنتا ہے اور وہ عورت جو مردوں کی مشابہت والا لباس پہنتی ہے، فرمایا اللہ کے رسول کی اس کے اوپر لعنت ہے. اتنا حضور اس شخص سے ناراض ہوئے جو عورتوں والے لباس پہنتا ہے، اتنا ہی حضور اس عورت سے ناراض ہوئے جو مردوں والے لباس پہنتی ہے. اور ایک روایت میں تو ہے کہ جب تم ان لوگوں کو اپنے گھروں میں دیکھو تو اے مسلمانوں اپنے گھروں سے ان کو نکال دو. حضور ناراض ہوئے اس شخص پر جو عورتوں والے لباس پہنتا ہے، اس عورت سے ناراض ہوئے جو مردوں والے لباس پہنے. مشابہت سے منع کیا گیا ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ اپنی مرضی والا نعرہ لے کر جو لوگ آئے انہوں نے شاید دین نہیں پڑھا تھا، ورنہ میں یہ کہتا ہوں اپنی مرضی کو دفن کرنے کا نام ہی دین ہے. جب انسان کہتا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، وہ نفی کرتا ہے، وہ بت کی نفی کرتا ہے، وہ رب کے مقابلے میں کھڑی ہونے والی سوچ کی نفی کرتا ہے، وہ رسول کی شریعت کی مخالفت میں اٹھنے والی فکر کی نفی کرتا ہے، وہ اس خیال کی نفی کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور ان کے بتائے ہوئے نظم کے خلاف کوئی سوچ ابھارے، اس نظام کی نفی کرتا ہے. اور یہ لا الہ کا صوفیہ فرماتے ہیں مفہوم ہی یہ ہے، اس سے صرف بت کی نفی نہیں ہے، ہر وہ زاویہ نظر، ہر وہ فکر، ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر جو حضور کی شریعت کی مخالفت کرے، فرمایا لا الہ میں اس کو نہیں مانتا الا اللہ، مگر میں اللہ کو مانتا ہوں. جو میرا رب کہے گا، جو میرا رسول کہے گا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. تو جو یہ مان لیتا ہے، جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ اعلان یہ کرتا ہے کہ میری اب مرضی نہیں چلے گی. اللہ اکبر. وہ کیا کہا تھا کسی نے، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ کافر ہوما جے میں ہوما. اپنی ذات کی تو نفی کرنی ہوتی ہے، اپنے اندر کو تو مارنا ہے، اپنے اندر کی سوچ اور فکر کو یہ دیکھنا ہے کہ اب میں اپنی مرضی سے نہیں جیوں گا، اب تو میں دیکھوں گا میری مرضی، میرا خیال، میری پسند اگر اس زاویہ نظر میں حضور کی پسند کے تابع ہے تو پھر یہ قبول ہے. ادروائز اسلام جو ہے وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ اسلام کے ماننے والے اپنی مرضی کے ساتھ زندگیاں گزاریں. اسلام کو باقاعدہ طور پر یہ مطلوب ہے کہ اسلام کے ماننے والے اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا زاویہ نظر، اپنے اخلاق، اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنے پہننے کے اطوار، اپنے پہننے کے طور طریقے، یہ سب کچھ اسلام کی شریعت کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق آ جائیں تو پھر یہ ایک مسلمان کا مزاج ہے. مسلمان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، وہ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا ہے میرے رسول کو کیا اچھا لگتا ہے، میرے دین کو کیا اچھا لگتا ہے، پھر اس کے مطابق وہ ایک فیصلہ کرتا ہے. تو ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے. تو فرمایا منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ان لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہے جو مرد عورتوں کی مشابہت کریں یا عورتیں مردوں کی مشابہت کریں. اس سے منع کیا گیا. واضح حدیث موجود ہے. فرمایا سونا اور ریشم یہ میری امت کے مردوں پہ حرام کر دیا گیا. یہاں دنیا پر جو ہے وہ مردوں کے لیے سونا بھی حرام ہے اور ریشم بھی حرام ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا جو دنیا پہ ریشم پہنتا ہے کل آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں فرمایا جو یہاں پر نہیں پہنے گا کل اللہ قیامت کے دن اس کو جنت کے سبز حلے پہنا دے گا. تو مومن تو یہ ان راہوں کا مسافر ہے کہ اس کا آخرت پہ اوپر یقین کامل ہے کہ مجھے آخرت میں اللہ میرا سب کچھ عطا کرے گا. تو لباس کے اندر اس چیز کا اہتمام رکھا جائے کہ وہ عورتوں سے مشابہت والا لباس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے.